مجھے اپنی خالہ کا بیٹا شہاب بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن وہ میرا منگیتر تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ وہ انتہائی نیک اور سیدھا سادہ شخص تھا۔ مجھے ایسا موقع ملا ہی نہ کہ اسے دو ٹوک بات کر کے رشتہ ختم کر دیتی۔ میں ابا سے شہاب کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اچھا کاروبار کرتا تھا، لیکن مجھے اس کے کاروبار سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے تو اس کی شکل ہی پسند نہ تھی، تو اس کے کاروبار کا کیا کرتی؟ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا ابا خوش ہوتے، یہاں تک کہ میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی اس کی سنگت میں بہت خوش رہتے ہیں۔ میں جتنا اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، میرے گھر والے اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابا سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ مجھے شہاب پسند نہیں ہے۔ حسب معمول ابا شام کے وقت گھر واپس آئے تو میں انہی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان سے شہاب کے بارے میں بات کروں، تو وہ گھر میں اکیلے ہی ہوں۔ ابا مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، تم نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم بہت پریشان اور اداس دکھائی دیتی ہو۔ میری سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ابا نے پوچھا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ سر جھکا کر میں نے انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، نہیں میری پیاری بیٹی، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ تم جو بات کرنا چاہتی ہو وہ کہہ دو۔ میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے ابا نے کہا، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ میں شہاب کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ جرأت مندانہ انداز سے میں نے کہا۔ میری زبان سے شہاب کے لیے انکار سن کر ابا پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ بچپن ہی سے تم دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، اور تمہاری ماں کی مر جانے کے بعد شہاب کی ماں یعنی تمہاری خالہ نے اس گھر کا کیسے خیال رکھا ہے؟ تم تینوں بہن بھائیوں کو کیسے پالا ہے؟ سچ کہوں تو اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو مجھے بہت مشکلات پیش آتی۔ بے یقین نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ابا نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خالہ نے ہمیشہ بہت محبت سے پالا ہے، ہمارا خیال رکھا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ میں ان کی احسان مند ہوں، انہوں نے نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ ہمارے گھر کا بھی بہت خیال رکھا۔ لیکن کیا اب وہ ہمارا خیال رکھنے کی قیمت حاصل کریں گی؟ مجھے شہاب بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، بہت محنتی لڑکا ہے، تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آنے دے گا۔ اس لیے اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ میں نہیں جانتا کہ تم شہاب سے کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم شہاب کی ہی بیوی بنو گی۔ اپنے ذہن سے باقی سب باتیں نکال دو۔ میں تمہاری خالہ سے بات کرتا ہوں، جلد ہی تم دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ ابا نے فیصلہ کن لہجے سے کہا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، کوئی بھی یہ بات سننے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ شہاب میرے قابل نہیں ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، جبکہ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک عام سا شخص ہے۔ میرے لیے تو کوئی شہزادہ ہونا چاہیے۔ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ایک پاگل لڑکی تھی میں۔ میری بات سن کر دونوں بھائیوں نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شہاب کے ساتھ شادی نہ کروں گی، لیکن میرے انکار کو کوئی اہمیت نہ دی گئی، اور ابا نے اپنے کہنے کے مطابق 1 مہینے کے اندر ہی ہم دونوں کی شادی کر دی۔ شہاب تک میری انکار کی خبریں پہنچتی رہیں، لیکن اس نے شادی سے پہلے کبھی میرے سامنے ان باتوں کا تذکرہ نہ کیا۔ آج میری شادی کا پہلا دن تھا، لیکن مجھے کسی رسم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ شہاب نے منہ دکھائی کے طور پر مجھے ایک بہت پیاری سی انگوٹھی گفٹ کی، لیکن میں نے اپنی انگلی میں پہننے کی بجائے انگوٹھی کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اسے اپنے ہر انداز سے یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ میری پسند نہیں ہے۔ میرے چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے اثرات دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نہ جانے اس کی کمرے میں کب واپسی ہوئی تھی۔ میں تو سو چکی تھی۔ خالہ اماں نے مجھے باتوں ہی باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ شہاب میرا شوہر ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں نے کبھی اس کا خیال نہ رکھا تھا۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں اس سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے مہنگے برانڈز کے کپڑے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مجھے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا تھا کہ شہاب کتنی محنت کرتا ہے۔ مجھے پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنے والے وقت کے لیے بچا کر رکھنا چاہیے۔ خالہ اماں میری حرکتیں دیکھتی تو مجھے پیار سے سمجھاتی، اور کبھی کبھی تو غصے میں بھی آ جاتی تھی، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو کبھی خاطر میں نہیں لایا۔ تم اس کی ہر بات مان لیتے ہو نا، اس وجہ سے وہ تمہارے سر پر چڑھ کر بیٹھ گئی ہے۔ اگر شروع دن سے ہی اسے کنٹرول کیا ہوتا تو آج تمہیں لوگوں سے ادھار نہ لینا پڑتا۔ اس کی بیجا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم قرض لیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ انتہائی غصیلے لہجے سے خالہ اماں نے شہاب سے کہا۔
خالہ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. وہ شہاب کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھیں. اگر اس کی خواہشات میں نہیں پوری کروں گا تو کون پوری کرے گا؟ کر لینے دیا کرے اسے اپنی مرضی. میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو خواہش منہ سے نکالتی ہے میں اسے پورا کر دوں. محبت بھرے لہجے سے شہاب نے جواب دیا. میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ اگر تم نے اسے قابو نہ کیا تو بہت نقصان اٹھاؤ گے. میں اس وقت کو کوستی ہوں جب میری بہن نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے. خالہ اماں نے افسوس بھرے لہجے سے کہا. اگر آپ کو افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کو اچھی بیوی نہیں ملی تو اپنے بیٹے سے کہہ کر مجھے طلاق دلوا دیں اور اپنی پسند کی نیک بہو لے آئیں جو آپ کے بیٹے کی فرما بردار ہو. کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے للکارتے ہوئے خالہ اماں سے کہا. تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم نے کیا کہا ہے؟ اپنی زبان پر دوبارہ یہ الفاظ مت لے کر آنا. ان الفاظ سے آسمان بھی کانپ جاتا ہے. میرے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے شہاب نے انتہائی غصے سے کہا. میں یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کبھی یہ بات برداشت نہ کر سکے گا. میری توقع کے مطابق وہ غصے میں آ گیا تھا. مجھے ڈانٹنے کے بعد اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اب بھی حیرت سے منہ کھولے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی. اماں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ چپ رہا کرے. جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اعتراض کرتی ہیں؟ آپ میرا احساس کرتی ہے لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے. آج کل لڑکیوں کے بہت زیادہ نخرے ہوتے ہیں. آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا. اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شہاب نے کہا. میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ تم بہت غلط کر رہے ہو. یہ تمہاری بیوی ہے, اسے تمہارا احساس ہونا چاہیے, لیکن تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ کیسی عورت ہے جو اپنے منہ سے ہی طلاق کی باتیں کر رہی ہے؟ انتہائی نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے خالہ اماں نے کہا. ایک طنزیہ مسکراہٹ خالہ کی طرف سے اچھالتے ہوئے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی. اب اچھی طرح سے خالہ اماں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان کا بیٹا مجھے کتنا چاہتا ہے اور میرے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب دوبارہ میرے بارے میں اپنے بیٹے سے الٹی سیدھی باتیں نہیں کہیں گی. کمرے میں آ کر غصے سے میں نے سوچا, شام کو جب شہاب کے ابا, جنہیں میں بچپن سے ہی خالو ابا کہتی تھی, وہ گھر آئے تو خالہ اماں نے ان سے میری شکایت لگا دی. وہ انتہائی نرم مزاج کے انسان تھے. لڑنا جھگڑنا یا بچوں کو ڈانٹنا ان کی عادت نہ تھی, اس لیے مجھے کبھی ان کی پرواہ بھی نہ ہوئی. لیکن وہ مجھے سمجھانے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے. میں جانتی ہوں کہ اب آپ مجھے کیا سمجھانے آئے ہیں, اور یہ بھی اچھی طرح سے سمجھتی ہوں کہ آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے. خالو کو دیکھتے ہوئے میں نے طنزیہ لہجے سے کہا. تم میری بیٹی ہو, مجھے تمہارا احساس ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی پوری زندگی پرسکون طریقے سے گزارو, کبھی کوئی مشکل تمہارے سامنے نہ آئے. میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے خالو نے کہا. میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں, اپنی ہر خواہش پوری کروں. لیکن میں نہیں جانتی کہ خالہ اماں کو کیا اعتراض ہے, وہ مجھے کیوں روکتی ٹوکتی ہیں. ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدہ انداز سے کہا. وہ تمہاری ماں ہے. تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس نے تم تینوں بہن بھائیوں کو کتنی محبت اور محنت سے پالا ہے. وہ اپنے بچوں اور اپنے گھر تک کو نظر انداز کر دیتی تھیں, یہاں تک کہ اسے میری بھی فکر نہ رہتی تھی. اپنی مری ہوئی بہن کے بچوں کے لیے اس نے بہت قربانیاں دی ہیں. وہ تمہاری دشمن نہیں ہے, تمہارا بھلا چاہتی ہے. نہ جانے تمہارے ذہن میں یہ فطور کس نے بھر دیا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں. ابا جان کی طرح خالو نے بھی خالہ اماں کی قربانیاں گنوانا شروع کر دی تھی. میرے ذہن میں کوئی فطور نہیں ہے. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں, لیکن آپ سب لوگ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب میں اور شہاب الگ ہو جائیں, چاہے کوئی کرائے کا گھر ہی کیوں نہ ہو. میں شہاب کے ساتھ اس میں رہوں اور پرسکون طریقے سے زندگی گزاروں. انتہائی خود غرض لہجے سے میں نے کہا. خالو میرے چہرے کی طرف حیران نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر چلے گئے. ان کے چہرے پر بے بسی اور پریشانی کے اثرات مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے, لیکن میں اپنے فیصلے پر ڈٹ چکی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اپنے ماں باپ کو کیسا اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ تم جانتی ہو کہ میرا اور کوئی بھائی نہیں جو میرے والدین کو سنبھالے. میرا مطالبہ سن کر شہاب نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دی تھی, لیکن میں نے اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر ابا کے گھر چلی جاؤں گی, پھر تم اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا. ضدی لہجے سے دھمکی دیتے ہوئے میں نے کہا. تم ایسا نہیں کر سکتی. میرے بیٹے کو ہم سے دور نہیں کر سکتی. اماں اور ابا کی تو اپنے پوتے میں جان بستی ہے. اگر ہم اسے لے کر یہاں سے چلے گئے تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے. میری توقع کے مطابق دھمکی سن کر شہاب نرم پڑ گیا تھا, لیکن وہ اب میری منتیں کرنے لگا کہ یہ سب چھوڑ کر نہ جاؤں. اس گھر میں اس کے والدین رہتے ہیں, لیکن مجھ پر تو ضد سوار ہو چکی تھی. نہ جانے شہاب کو تنگ کر کے مجھے کیا سکون ملتا تھا.
کہ ہر روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیتی تھی اور وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا تھا، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی ترس نہ آتا تھا۔ صبح سے شام تک نہیں بلکہ رات گئے تک وہ کام میں ہی مصروف رہتا تھا، بہت کم وقت آرام کرتا، میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنی کمزوری کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں بہت حسین ہوں، میری جیسی خوبصورت بیوی اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں میری مر جانے والی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوگا، جنہوں نے برسوں پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کی خوبصورت بیٹی کی شادی شہاب کے ساتھ ہوگی۔ اگر میری ماں مرنے سے پہلے یہ فیصلہ نہ کرتی تو مجھے پورا یقین تھا کہ کسی کے ذہن میں میری اور شہاب کی شادی کا خیال نہ آتا، کیونکہ ہم دونوں میں بہت فرق تھا۔ شہاب کی سانولی رنگت میں یا شاید میری نظروں میں ہی نہ جچتے تھے، اس کا اونچا لمبا اور چوڑا سینہ بھی مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر پاتا۔ اس کے کھردرے کالے ہاتھ دیکھ کر مجھے گھن آتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ ان ہاتھوں سے ہی میرے لیے محنت کرتا ہے۔ جب میرے ابا کو میری اس خواہش کا پتہ چلا کہ میں اپنے سسرال کا گھر چھوڑ کر الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں تو اپنی ساس کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کسی بات کو بھی خاطر میں نہ لائی۔ میری روز روز کی دھمکیوں سے تنگ آ کر شہاب نے اسی محلے میں ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ میں جانتی تھی کہ خالہ اماں مجھے بہت برا بھلا کہیں گی، لیکن اس وقت تو میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب وہ سامان پیکنگ کے دوران میری مدد کرنے لگی، حتیٰ کہ خالو بھی ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ شاید وہ اس طرح میرے دل میں اپنی محبت بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا مجھے ان پر چند لمحوں کے لیے ترس بھی آیا تھا۔ ان کے سامنے سے ان کے بیٹے کو لے کر جا رہی تھی میں، لیکن پھر بھی جیت کی خوشی سب پر حاوی ہو گئی۔ نئے گھر میں بہت خوش تھی، اپنی مرضی سے سب سامان سیٹ کیا، لیکن شہاب کا پریشان اور اداس چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس گھر میں اس کا دل نہ لگ رہا تھا۔ وہ صبح کام پر جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ماں باپ سے ملنے کے لیے ضرور جاتا تھا۔ میں نے اسے والدین سے ملنے سے منع بھی نہ کیا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میں نے کبھی بھی پلٹ کر نہ دیکھا کہ میرے ساس اور سسر کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضروریات زندگی کے لیے انہیں کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑتا۔ مجھے یقین تھا کہ شہاب ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوگا۔ نئے گھر میں آ کر تو میں آزاد ہو گئی تھی، کسی کام کی کوئی فکر نہ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی شہاب کی امی نے سارا گھر اور کچن سنبھالا ہوا تھا۔ اس گھر میں بھی مجھے کسی کام کی کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ میرے کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ مگر یہاں پر آ کر تو میں مصیبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وقت پر سونا اور کھانا پکانا مجھے عذاب لگتا تھا، ساتھ میں چھوٹے بچے کی ذمہ داری بھی بہت بری تھی۔ شہاب نے مجھ سے کبھی کوئی گلا شکوہ نہ کیا تھا۔ اگر میں کھانا نہ بناتی تو وہ خاموشی سے بازار سے لے آتا۔ اگر اس کے کپڑے دھلے ہوئے نہ ہوتے تو وہ گندے کپڑے پہن کر ہی چلا جاتا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ میں اسے اپنا حق سمجھتی تھی۔ ابا نے مجھے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں نے کبھی اس کی کوئی فکر نہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹا دے دیا تھا۔ میں 2 بیٹوں کی ماں بن کر خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی تھی۔ میں نے کبھی یہ سمجھنے اور یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی تھی کہ گھر کا خرچ اور ماں باپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میرا شوہر کتنی محنت کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ مجھے آج بھی پسند نہ تھا۔ اس کی عام سی شکل و صورت دیکھ کر مجھے خود پر ترس آ جاتا تھا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ اگر شہاب میری زندگی میں نہ آتا تو کوئی شہزادہ میری زندگی میں آ جاتا جو میری ہر خواہش پوری کرتا۔ ایسے ہی الٹے سیدھے خیالات میرے ذہن میں آتے رہتے، اور پھر میں شہاب کو اپنی بیجا خواہشات منوانے کے لیے ضد کرنے لگ جاتی۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا کہ وہ مجھ سے کہتا کہ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، چند دن صبر کر جاؤ، تو میں اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتی، بچوں پر اپنا غصہ اتارتی، کبھی انہیں مارتی پیٹتی اور کبھی کمرے میں بند کر دیتی۔ میں صرف اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنے کیے کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ میرے دونوں بھائی بھی سمجھدار ہو چکے تھے۔ ابا ان کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ جب بھی میرے گھر آتے مجھے سمجھاتے کہ میں اپنا رویہ تبدیل کر دوں، اس کرائے کے گھر کو چھوڑ کر شہاب کے والدین کے ساتھ مل کر رہوں، لیکن میں انہیں ڈانٹ دیتی اور منع کر دیتی کہ میرے گھریلو معاملات میں انہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے میری آنکھوں پر دولت کی اور بیجا خواہشات کی پٹی کیوں بن گئی تھی۔ میں کیوں خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی سمجھتی تھی اور اپنے شوہر کو کم شکل و صورت والا سمجھتی تھی، حالانکہ اس کا دل بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے اس سب کی حیثیت کا احساس ہی نہ تھا، کیونکہ میں اسے اپنا حق سمجھتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ حسن دیا تھا. میں اسے اللہ تعالیٰ کی دین نہیں بلکہ اپنی خوبی سمجھنے لگی تھی. میری سہیلیاں میری جیسی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی. انہیں سسرال کے جھنجھٹ سے ہی فرصت نہ ملتی تھی. ان کے سامنے بہت فخر سے یہ بتاتی تھی کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، میرا شوہر میری ہر بات مانتا ہے. لیکن انہیں یہ کبھی نہ بتایا تھا کہ اپنی بات منوانا مجھے آتا ہے. میں ہر بات زبردستی منوا لیتی ہوں. اگر خالہ اماں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے بچوں سے ملنے کے لیے آ جاتی تو میں انہیں دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی. جھوٹ بول دیتی تھی کہ میرے بچے سو رہے ہیں جبکہ وہ کھیل رہے ہوتے تھے. شہاب اب کام میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ رات کو بہت دیر سے گھر آتا. اسی لیے وہ اب بچوں کو اپنے والدین کے گھر نہ لے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس تو وقت ہی نہ ہوتا. رات گھر آنے سے پہلے وہ اپنے والدین سے ملنے ضرور جاتا تھا، چاہے رات کا کوئی بھی وقت ہو. ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا. شہاب کے والدین روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے. انہیں اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت تھی، لیکن اس بڑھاپے میں بھی وہ اپنے سب کام خود کرنے کے لیے مجبور تھے. مجھے کبھی ان پر رحم نہ آیا تھا. ایک روز رات کو شہاب گھر ہی نہ آیا. پہلی بار مجھے اس کے لیے پریشانی ہوئی کہ نہ جانے وہ کیوں گھر نہیں آ سکا. صبح سویرے جب وہ گھر آیا تو بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا. کل شام کو اماں ذہن میں گر گئی تھی. ابا نے مجھے فون کر کے بلایا تھا تو میں انہیں ہسپتال لے کر گیا. ساری رات ان کے پاس ہسپتال میں ہی گزار دی. اماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اب وہ معذور ہو کر بستر مرگ پر ہیں. ایک لمبا سانس لیتے ہوئے دکھی لہجے سے شہاب نے کہا. یہ جان کر اماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے مجھے بھی بہت افسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہ کیا. اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ٹانگ ہی ٹوٹی ہے نا، چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی. شہاب کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا. میں بہت پریشان ہوں. اب میں کام کروں گا یا اپنی معذور ماں کو سنبھالوں گا؟ کیونکہ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو ابا بہت کمزور ہو چکے ہیں. انہیں بہت سہارے کی ضرورت ہے. وہ اماں کو کیسے سنبھال سکیں گے؟ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شہاب نے کہا. چند دن لگیں گے، تمہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا طریقہ آ جائے گا. اماں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے نا کہ انہیں ہر بات بتانی اور سمجھانی پڑے گی. لاپرواہ انداز سے میں نے جواب دیا. اگر تم میری ایک بات مانو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا. جب تک اماں صحت مند نہیں ہو جاتی تم بچوں کو لے کر وہیں پر شفٹ ہو جاؤ. میں بھی رات کو وہاں اپنے گھر ہی آ جایا کروں گا. جب اماں ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم اپنے گھر واپس آ جائیں گے. امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا. میں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا سب سامان یہاں پڑا ہوا ہے. گھر بند کرنا اور پھر بچوں کو لے کر ادھر شفٹ ہو جانا میرے لیے تو بہت مشکل ہے. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی. انکار کرتے ہوئے میں نے سخت لہجے سے جواب دیا. تم بہت سخت دل ہو. بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے شہاب نے کہا. آج پہلی بار میں نے اس کی زبان سے اپنے لیے سخت الفاظ سنے تھے. مجھے حیرت تو ہوئی تھی لیکن میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں آ گئی. شہاب پہلے سے ہی بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا. نہ صرف اپنے والدین کا خیال رکھتا تھا بلکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کام پر بھی جاتا تھا. اپنے کاروبار کو بھی وقت دینے کی کوشش کرتا تھا. اس موقع پر بھی میں نے اس کی کوئی مدد نہ کی. پریشانی اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا تھا لیکن مجھے پھر بھی اس پر ترس نہ آیا. میں صرف ایک بار اپنی خالہ اماں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئی. خالو اور اماں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. دبے لفظوں میں مجھے دوبارہ گھر واپس آنے کے لیے کہا لیکن میں نے صاف لفظوں سے انکار کر دیا. نہ جانے میں کیوں خوش نہ رہتی تھی. مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی لیکن مجھے سکون نہ ملتا تھا. شہاب نے مجھے ہر وہ خوشی دی تھی جو میں چاہتی تھی لیکن پھر بھی میں اسے خوش نہ رکھ سکی تھی. میرے بچے اسکول جاتے تھے، وہ ان کا ہر خرچہ پورا کرتا تھا. میں نے جان بوجھ کر دونوں بچوں کو شہر کے مہنگے اسکول میں داخل کروایا تھا. اس نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا. ایک روز شام کے وقت ایک انجان نمبر سے کال آئی جسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ہسپتال سے کال آئی تھی. شہاب کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اس وقت بہت سیریس حالت میں تھا. بچوں کو لے کر میں جلدی سے ہسپتال پہنچی. میں نے اپنے دونوں بھائیوں اور ابا کو بھی فون پر شہاب کی حالت کے بارے میں بتا دیا. وہ ساری رات موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہا. صبح کے وقت دنیا کے ہر غم سے چھٹکارا پا گیا. وہ اپنے والدین کا اکلوتا سہارا تھا اور انہیں بڑھاپے میں اکیلا ہی چھوڑ گیا. ڈاکٹرز کے مطابق اسے میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہ کر سکا. اس کی زندگی میں تو مجھے کبھی اس کی اہمیت کا احساس نہ ہوا تھا لیکن آج جب وہ منو مٹی تلے جا کر سو گیا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی خود غرض اور ظالم تھی. جس شخص کو خود سے کمتر اور کم صورت والا سمجھتی تھی
اس نے تو مجھے کبھی کوئی غم یا پریشانی دیکھنے ہی نہ دی۔ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، گھر کے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں۔ میری بیجا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شہاب نے کتنے قرض اٹھائے ہوئے تھے، مجھے ان سب کا کوئی علم نہ تھا۔ لیکن اس کے مرتے ہی اچانک ہی آسمان میری سر پر آ گرا تھا۔ شہاب کے بوڑھے والدین تو جوان بیٹی کی موت سے زیادہ کمزور اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ کاروبار تو بالکل ختم ہونے کے قریب تھا اور شہاب پر اس وقت قرض بھی بہت زیادہ تھا۔ گھر اور گھر سے باہر کی پریشانیوں نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس کے کھانے پینے کا بھی خیال نہ رکھا تھا، وہ خود بھی اپنا خیال نہ رکھتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا، اب مزید ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ قرض خواہ کا قرض ادا کرنے کے لیے وہ گھر بیچنا پڑا جسے میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنے بوڑھے سسر اور ساس کا گھر بیچتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ یہ میرے بچوں کی چھت تھی۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا جب اپنے بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہنا پڑ رہا تھا۔ میری ساس تو بیٹی کے غم سے آدھی پاگل ہو چکی تھی، انہیں اب دنیا سے کوئی مطلب نہ رہا تھا۔ شہاب کے ابا بھی بہت خاموش اور اداس رہتے تھے۔ جب سے شہاب اس دنیا سے گیا تھا میں نے انہیں بولتے ہوئے نہ سنا۔ مجھے اکیلے ہی ان سب کو دیکھنا اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی تھی۔ بچوں کو مہنگے اسکول سے اٹھا کر سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا کیونکہ اب ان کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا جو ان کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ میں جب بھی تنہا بیٹھتی تو میرے سامنے شہاب کا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی لیکن اس نے کبھی اف تک نہ کیا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ وہ اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر جائے گا تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتی۔ مجھے میری غلطی کی سزا مل رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنی رویوں کی معافی مانگتی تھی، لیکن مجھے کسی پل سکون نہ ملتا۔ شہاب کی قبر پر جا کر مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی مجھے فرصت ملتی میں اس کی قبر کے سرہانے جا کر بیٹھ جاتی۔ مجھے اس کی قدر اور اہمیت کا احساس تو ہو گیا تھا، میرے دل میں اس کی محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر بہنے لگا تھا، لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی کچھ بچا تھا۔ اپنے بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یہی میرا نصیب تھا۔